اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 6 اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ عن ابو عبداللہ سے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں، سمعت تو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقولو یہ کہتے ہوئے، ان الحلال کہ بے شک حلال بین واضح ہے، و ان الحرام اور بے شک حرام بین واضح ہے، و اور بینہما اور ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے درمیان امور کچھ باتیں ہیں، کچھ معاملات ہیں، مشتبہات جو کہ ملتے جلتے ہیں، مشتبہ ہیں یعنی حلال اور حرام دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتے ہیں، لا نہیں یا لمحن ان کو جانتا، کثیر اکثر من الناس لوگوں میں سے اکثر، فمن پس جو نتقا بچا شبہات ان مشتبہ چیزوں سے، فقط پس تحقیق دستبرا اس نے بچا لیا لدین ہی اپنا دین، و عرض ہی اور اپنی عزت، ومن اور جو کوئی واقع پڑ گیا فی شبہات ان مشتبہ چیزوں میں، واقع وہ پڑ گیا فی الحرام حرام میں، کر رائی جس طرح سے چرواہا چراتا ہے، حولا ارد گرد ہما چراگاہ کے، یوشکو جو قریب ہے، ان یہ کہ یرتا وہ چرائے فی ہے اس میں، اعلیٰ خبردار، و انا اور بے شک لکل ہر واسطے، مالکن بادشاہ کے لیے، ہمن ایک چراگاہ ہے، و انا اور بے شک ہم اللہ اللہ کی چراگاہ، محارمہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، الا خبردار، و انا اور بے شک، فی الجسد جسم میں، مضغۃً خون کا ایک لوتھڑا ہے، اذا کہ جب، صالحت صحیح رہا، صالحہ تو صحیح رہے گا، الجسد جسم، کلہ سارا کا سارا، و اذا اور جب، فسدت بگڑا، فسدہ تو بگڑ جائے گا، الجسد کلہ سارا کا سارا جسم، الا خبردار، وہی اور وہ ٹکڑا خون کا ٹکڑا ہے، القلب دل۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ عن ابی عبداللہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قالا، حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقولو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان الحلال بین کہ بے شک حلال واضح ہے، و ان الحرام بین اور بے شک حرام بھی واضح ہے، و بینہما امور مشتبہات اور ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں مشتبہ ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس جس کو لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے، فمن اتقی شبہات فقد استبرأ لدینہ و عرضہ پس جو ان مشتبہ چیزوں سے بچا تو بے شک اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی، ومن واقع فی شبہات پس جو کوئی ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، واقع فی الحرام میں تو وہ حرام میں پڑ گیا، عین ممکن ہے وہ حرام میں پڑ گیا، کر رائی یرعی حول حمن یوشک ان یرتع فی جس طرح سے ایک چرواہا جو ممنوع چراگاہ کے آس پاس مویشی چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں چرانے لگے، ممنوع چراگاہ کے اندر، الا خبردار، و ان لکل مالک حمن ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، و ان ہم اللہ محارمہ بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، الا خبردار، و انا فی الجسد مضغۃً کہ بے شک جسم میں ایک خون کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ اگر وہ ٹھیک رہا تو پورا جسم ٹھیک رہا، و اذا فسدت فسد الجسد اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم کلہ سارا کا سارا بگڑ جائے گا، الا وہی قلب اور خبردار وہ خون کا ٹکڑا لوتھڑا جسم میں دل ہے۔ اس حدیث کی تشریح حلال اور حرام کے بارے میں
ہمارے ذہنوں میں حلال اور حرام کے بارے میں بالکل واضح ایک چیز جو ہے، ایک تصور موجود ہے۔ حرام وہ اشیاء ہوتی ہیں جن کے ممنوع ہونے پر قرآن و سنت میں ذکر موجود ہوتا ہے، جیسے شراب نوشی ہے، جوا ہے، چوری، ڈاکہ، اور اسی طرح سے حلال وہ چیزیں ہیں جس کے جائز ہونے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال دونوں چیزوں کو بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ جو ممنوع چیزیں ہیں ان کو گنتی کی چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اس کے علاوہ باقی تمام اشیاء جو اس کیٹیگری کی نہیں ہیں، جو ان سے ملتی جلتی نہیں ہیں، وہ سب کی سب حلال اور جائز ہیں۔ اس کے جائز اور قرآن مجید میں جو اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل قائم ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں ہم حجت قائم کر لیتے ہیں کہ وہ چیز جائز ہے، جیسے کہ نکاح ہے، طلاق ہے اور دین کے دوسرے جو احکام ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ حدیث کے پہلے حصے میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ حلال و حرام تو اکثر لوگوں کے علم میں ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے امور ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے حلال و حرام ہونے میں شبہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس شک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں کر گزرتے ہیں۔ آگے چل کر ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے جب کہ انسان کا نفس امارہ اسے حرام کی سرحد تک لے جاتا ہے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس کا جو نفس ہے وہ اس کو اس کی طرف لبھاتے عین ممکن ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے اور اس سے وہ گناہ بھی جو ہے اس سے سرزد ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال اس طرح ہے کہ سب کو معلوم ہوا، سب کو پتہ ہی ہے کہ جوا کھیلنا حرام ہے، لیکن جواریوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ دوستی کرنا یا جوئے کی محفلوں میں جانا، یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ اکثر لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس وہ حرام کی طرف انہیں مشتبہ باتوں پڑھنے کی وجہ سے کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے بہت ساری اور حرام کاریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے بدکاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ تمام عوامل جو اس کی طرف آپ کو کھینچ کر لے کے جا سکتے ہیں، عین ممکن ہے کہ آپ اس برے فعل میں ملوث ہو جائیں، آپ ان تمام راستوں کی طرف بھی مت جائیں جو اس کام کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ شک و شبہ پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شک میں پڑنے والی باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس بارے میں کئی ارشادات بھی موجود ہیں کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، الاسم ما حاک فی صدرک کا، جو تیرے دل میں کھٹکے، یعنی جو کام آپ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا کھٹکا لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا یا نہیں، وہ گناہ ہی ہے، اس کی ہمیں پہچان یہ لگتی ہے۔ اسی طرح سے آپ سے نے فرمایا کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے سے چھوڑ دے اور اس چیز کی طرف مائل ہو جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سامنے 2 گلاس پانی کے پڑے ہوئے ہیں، ایک کے بارے میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بالکل صاف ستھرا پانی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ناپاک چیز کا شائبہ موجود نہیں ہے، جبکہ دوسرے گلاس کے بارے میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز ڈل گئی ہو، کسی وجہ سے کوئی جانور گزرا ہو یا کوئی ایسی چیز اس کے اندر ڈل گئی ہو، تو یقیناً آپ کا انتخاب جو ہے وہ جس چیز میں آپ کو شک نہیں ہوگا اس کو آپ انتخاب کریں گے اور اس چیز کو آپ چھوڑ دیں گے، اس پانی کے گلاس کو آپ چھوڑ دیں گے جس کے بارے میں آپ کو شک میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہمیں یہی فرمان ہے کہ ہم شک میں پڑنے والی چیزوں سے بچ جائیں۔ عین ممکن ہے کہ ہم وہ جس میں شک ہے ہم اگر اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو وہ ایک ناپاک چیز ہمارے جسم کے اندر چلی جاتی ہے، جبکہ ہمارے پاس دوسری ایک آپشن موجود ہے کہ ہمارے پاس صاف ستھرا پانی بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت مثال سے اس کی وضاحت کر دی کہ کس طرح مشتبہ باتیں حرام کے لیے ہمیں حرام کی طرف جانے کے لیے ہمارا راستہ ہموار کر دیتی ہیں۔ ان کی مثال دے کے آپ نے کہا کہ چرواہا جب اپنا ریوڑ ایک ممنوع چراگاہ کے قریب لے جاتا ہے تو چراتے چراتے ہو سکتا ہے اس کا جو ریوڑ ہے وہ جانور اس کے نظروں سے اوجھل ہو کر اس ممنوع چراگاہ میں جو ہے وہ داخل ہو جائے، اس کی تھوڑی سی کوتاہی جو ہے اس ریوڑ کو ممنوع علاقے میں لے جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب لے جانے والے اسباب سے بھی دور رہنا چاہیے تاکہ اس بات کا خدشہ ہی نہ رہے کہ ہمارا نفس تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کی وجہ سے ہمیں حرام میں مبتلا کر دے گا۔ دل کو بگاڑ کا سبب
اور اصلاح کا سبب جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر یہ ٹھیک رہے گا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کو درست کرنے کے لیے ہماری خاص توجہ مبذول کرائی ہے، کیونکہ دل تمام خیالات کا مرکز ہے۔ اگر اس میں خیالات درست ہوں گے تو جسم سے تمام اعمال وہ درست ہی سرزد کروائے گا۔ اگر اس میں ذرا سی بھی خرابی آ جاتی ہے یا اس میں خیالات غلط آ جاتے ہیں تو یقیناً اس سے وہ ہم سے برے یا غلط کام ہی سرزد کروائے گا، جس سے عین ممکن ہے کہ ہمارا سارا جسم جو ہے وہ خراب عادات میں ملوث ہو جائے۔ اس کو ایک اور حدیث میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے تندرست دل کا طالب ہوں، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، سیدھا رستے پہ چلنے والے دل کی دعا مانگتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن مال اور اولاد کسی کام نہیں آئیں گے، ہاں وہی فائدے میں رہے گا جو قلب سلیم لے کر حاضر خداوندی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ بہرحال دل تمام خیالات کا مرکز ہے، اور خیالات ہی وہ بنیادی ہیں، وہ ضروری چیزیں ہیں جن پر عمل کی عمارت جو ہے وہ استوار ہوتی ہے۔ لہٰذا دل کی جو اصلاح ہے وہ تمام اعضاء کی اور جسم کی اصلاح جو ہے وہ قرار دی گئی ہے۔ امید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔